اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو کتاب الشہادات میں پہلی فصل میں شاہد اور شرائط شاہد کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ آج ہم دوسری فصل پڑھ رہے ہیں جس میں ہم حقوق کی تفصیل بیان کریں گے۔ حقوق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کون سی چیزیں ہیں جو 4 شاہدوں کے ذریعے ثابت ہوتی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو 2 شاہدوں کے ذریعے ثابت ہوتی ہیں، پھر کون سی چیزیں ہیں جو صرف عورتوں کے ذریعے بھی ثابت ہو سکتی ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو شاہد اور یمین کے ذریعے بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ بہت آسان ہے، کوئی پیچیدگی اس میں نہیں ہے، تو ہم اس کی عبارت پڑھیں گے۔ الفصل الثانی، دوسری فصل، فی تفصیل الحقوق، حقوق کی تفصیل کے بارے میں ہے۔ بنسبت الشہود، کہتے ہیں حقوق کے پہلو تو چند ہیں، جس نے حقوق لیے ہیں، جس کے حقوق ہیں، یا جو حقوق شاہدوں کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں۔ پہلو تو مختلف ہو سکتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پر ہم حقوق بنسبت شہود پڑھیں گے، یعنی کون سے حقوق ہیں جو اتنے شاہدوں سے ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہی علامہ ذکرہ فی الکتاب 5 اقسام، وہی یعنی یہ حقوق علامہ اس طریقے کے مطابق جو مصنف نے ذکر کیے ہیں فی الکتاب، الف لام عہد حضوری ہے اس کتاب میں، ٹھیک ہے۔ وہ کتنی اقسام ہیں؟ 5 اقسام ہیں۔ فمنہا، من تبعیضیہ، یعنی ان اقسام میں سے ایک قسم ما، وہ حقوق ہیں یثبتو باربعۃ رجال، جو ثابت ہوتے ہیں 4 مردوں سے۔ 4 مرد گواہی دیں گے تو یہ ثابت ہوں گے، ورنہ ثابت نہیں ہوں گے۔ اچھا، وہ کون کون سے حقوق ہیں؟ وہ ہوا الزنا۔ بیٹا ہوا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ماں کی طرف۔ ماں معنی کے لحاظ سے جمع ہے، لیکن لفظ کے لحاظ سے اس کی طرف آپ مفرد کی ضمیر بھی پلٹا سکتے ہیں۔ زنا ہے، لواط ہے اور سحق ہے۔ یہ تینوں لفظ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ لواط سمجھے؟ ٹھیک۔ زنا مرد کا عورت کے ساتھ بدفعلی کرنا، لواط مرد کا مرد کے ساتھ، سحق عورت کا عورت کے ساتھ۔ ہاں، یہ چیز میرے خیال میں پاکستانی کو پتہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ لواط نہیں، یہ سحق ہے نا۔ وَيَكْفِي فِي زنا، اچھا بھائی زنا کے بھی پھر کئی سارے اقسام ہیں۔ زنا کرنے والے کنوارے ہیں، شادی شدہ ہیں، ایک کنوارا ہے دوسرا شادی شدہ ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں عاقل ہیں، دونوں پاگل ہیں، ٹھیک ہے۔ زبردستی ہے، رضایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف پہلو ہیں، ٹھیک ہے۔ فرماتے وَيَكْفِي فِي زنا، کافی ہے زنا کے گواہوں کے بارے میں، الموجب للرجم، وہ زنا جو سبب بنتی ہے سنگسار کا، کیونکہ زنا کی سزائیں بھی مختلف ہوں گی۔ جب اقسام مختلف ہیں تو سزائیں بھی مختلف ہیں۔ ان میں سے اس کی ایک سزا کیا ہے کہ آپ اتنے روڑی جیسے پتھر، تقریباً 1 پاؤ 1.5 پاؤ جتنے پتھر ہیں، اس زانی کو مارے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ ثلاثۃ رجال وامرأتان، اسی لیے اگر 3 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں تو بھی یہ سنگسار والا مسئلہ ثابت ہو جائے گا۔ وللجلد، اور وہ زنا جس میں کوڑے مارے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ٹھیک ہے جناب، یہ یوں سمجھے کہ یکفی یہاں بھی لے آئیں، یکفی رجلان واربع نسوۃ، اس میں 2 مرد اور 4 عورتیں گواہی دیں تو کوڑے ثابت ہو جائیں گے۔ ولو افرد ہذین عن القسم الاول وجعل زنا قسما برأسہ، فرماتے ہیں اگر مصنف صاحب قرار دیتا ان 2 کو، لواط کو اور سحق کو، جدا قرار دیتا، افرد پہ معنی جدا، الگ لکھتا، ان کو آپس میں کھچڑی نہیں کرتا کہ زنا لواط سحق تینوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ ان القسم الاول یعنی زنا سے، وجعل زنا قسما، اور زنا کو ایک مستقل قسم بیان کر دیتا، برأسہ، بالکل کسی کے ساتھ نہیں ملاتا، کما فعل فی الدروس، جیسے کہ مصنف صاحب نے کتاب دروس میں بھی بیان کیا ہے، کان انسبو، تو یہ زیادہ مناسب تھا۔ کیوں؟ لاختلاف حال ہی، اس لیے کہ زنا کی حالت مختلف ہے، بے نظر الی الاول، پہلے حقوق کے لحاظ سے،
آپ نے تو کہا تھا ما یثبت باربعۃ رجال، جو ثابت ہوتے 4 مردوں میں، جبکہ زنا کچھ ایسی ہے جو 2 مردوں 4 عورتوں سے بھی ثابت ہوتی ہے، کچھ ایسی ہے جو 3 مردوں اور 2 عورتوں سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ہر زنا میں 4 مرد کا ہونا ضروری نہیں، زنا کے سزا کے لحاظ سے اس کے شاہدوں میں بھی فرق ہو جاتا ہے، تو اس کو آپ اس قسم میں بیان نہیں کرتے، اس کو الگ لکھتے ہیں۔ فَإِنَّ الْأَوَّلَيْنِ لَا يَثْبُتَنَ إِلَّا بِأَرْبَعَةِ رِجَالٍ، بے تحقیق کہ یہ جو پہلے 2 تھے، کون سے بھائی؟ لوات اور سحق، وہ تو ثابت نہیں ہوتے مگر 4 مردوں سے۔ وَالزِّنَاءُ يَثْبُتُ بِهِمْ وَبِمَنْ ذُكِرَ، جبکہ زنا ثابت ہوتی ہے بہم 4 مردوں سے، اور بمن ذکر 2 مرد 4 عورتیں، 2 مرد 4 عورتیں، یا 3 مرد 2 عورتیں بھی۔ تو نتیجے میں منہا کو انہوں نے ایک چیز کے اندر 3 چیز کو ضم کیا ہے نا، زنا، لوات، سحق، کہتے ہیں یہ ضم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لوات اور سحق کا حکم ایک ہے کہ وہ 4 مردوں سے ہی ثابت ہوں گی، لیکن زنا میں ایسا نہیں ہے۔ وہ منہا، اگر آپ پینسل کے ساتھ نمبر لگاتے جائیں تو بہتر لگے ہوئے ہیں۔ منہا پہ کون سا نمبر ہے ابھی جو پڑھیں گے؟ ہاں دوسرا ہے، یا اس پر آپ اچھا دوسرا لگا دیں، ٹھیک ہے۔ ما یثبت برجلین خاصہ، خاصہ بے معنی فقط 2 مردوں کے ذریعے جو ہے کیا وہ حقوق ثابت ہوتے ہیں۔ وہی ہی کی ضمیر کہاں جائے گی جناب؟ ان اقسام کی طرف، ٹھیک ہے، یا جو ہے کہ ماں کی طرف پلٹا دیں، وہ حقوق، ٹھیک ہے۔ ردت و مرتد ہونا کہ فلاں شخص اسلام سے ہٹ گیا، ٹھیک۔ والقذف، اس نے اس کو نسبت زنا دی ہے۔ وشرب، اس نے شراب پیا ہے۔ وما فی معنی شرب الخمر، اس نے فقاع پیا ہے، اس نے بھنگ پی ہے، ٹھیک ہے۔ وحد السرقہ، چوری کی حد۔ اب کہتے ہیں دیکھیں خود سرقہ کہہ دیتا، حد کیوں کہا؟ کہتے ہیں نہیں، چوری میں 2 چیزیں ثابت کرنی ہوتی ہیں، ایک حد، ایک مال۔ مال ثابت کرنے کے لیے 2 مرد کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ایک مرد اور ایک قسم ہو تو بھی مال ثابت ہو جائے گا۔ حد کے لیے 2 مرد کا ہونا ضروری ہے۔ احترز بالحد عن نفس سرقہ، حد کا لفظ کہہ کر مصنف صاحب نے احتراز کیا خود چوری سے۔ فإنها تثبت بہما، بے تحقیق چوری ثابت ہوتی ہے 2 مردوں کے ذریعے، وہ بشاہد و امرأتین، اور ایک شاہد اور 2 عورتوں کے ذریعے، وہ بشاہد و یمین، اور شاہد اور یمین کے ذریعے، بنسبت الی ثبوت المال خاصہ، ان کے ذریعے حد جاری نہیں ہوگی، مال ثابت ہو جائے گا۔ وزکوٰۃ والخمس والنذر والکفارۃ، اور یہ چیزیں بھی ثابت ہوں گی 2 شاہدوں کے ذریعے۔ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں اس نے زکوٰۃ نہیں دی تو بھی 2 شاہد لے آئیں، وہ کہتے ہیں میں نے زکوٰۃ ادا کر دی تو بھی 2 شاہد، خمس میں بھی 2 شاہد، نظر، اس نے اپنے نظر پر وفا کی 2 شاہد، کفارہ، اس نے روزے کا کفارہ دیا 2 شاہد۔ وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ، یہ جو 4 ہیں کون سے؟ زکوٰۃ، خمس، نظر اور کفارہ۔ تو بیٹا الحق المصنف بحقوق اللہ تعالی، مصنف صاحب نے ان 4 کو حقوق آدمی کے ساتھ ملحق نہیں کیا ہے بلکہ حقوق خدا کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ لِلْآدَمِي فِيهَا حَظٌّ، اگرچہ ان 4 میں انسان کا بھی حصہ ہوتا ہے، بھائی زکوٰۃ دے گا تو خدا تو راضی ہوگا لیکن غریب کا بھی تو پیٹ بھرے گا۔ بل هو المقصود منها، بلکہ یہی انسانوں والا حصہ مقصود ہے ان 4 چیزوں سے۔ لعدم تعین المستحق علی الخصوص، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کیا ہے جناب، علت بتا رہے ہیں لام سے، کیا کہ الحاق کیوں کیا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر کوئی خاص اس میں مستحق نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے خدا کے حقوق کہہ دیے ہیں۔ زید، خالد، بکر تو معین نہیں ہے نا۔ وَضَابِطُ هَذَا الْقِسْمِ عَلَى مَا ذَكَرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ، کہتے ہیں اس قسم کا ضابطہ، اس قسم کا یعنی کیا کہ لوگوں کے حقوق بھی ثابت ہوتے ہیں 2 مردوں کے ذریعے۔ علامہ ذکر ہو بعض الاصحاب، اس ضابطے کو کس نے ذکر کیا ہے؟ بعض علماء نے۔ ما کان من حقوق الآدمی لیس مالا، بھائی انسانوں کے وہ حقوق جو مالی نہیں ہیں وہ بھی 2 شاہدوں کے ذریعے کیا ہو جائیں گے؟ ثابت ہو جائیں گے۔ ولا المقصود منہ المال، اور سے مال کا بھی قصد نہ کیا گیا ہو۔ وہذا ضابط لا يدخل تلك الحقوق الاربع فیہ،
کہتے ہیں یہ جو ہم نے قانون بتایا کہ جس میں لوگوں کا کسی طریقے سے مالی فائدہ نہ ہو تو وہ حقوق آدمی میں آتے ہیں مثلاً، ٹھیک ہے. کہتے ہیں اس میں یہ جو ہے کیا ہے جناب یہ ضابطہ فٹ نہیں آتا، کیونکہ اس میں مال کا بھی کچھ نہ کچھ جو ہے کیا ہے وہ دخل اندازی ہے. من ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ رجلین والے کی طرف. دو کے ذریعے ثابت ہوتے الاسلام والبلوغ والولاء. بھائی مسلمان ہونا، بالغ ہونا اور ولا کیا ہے کہ بغیر نسب کے کسی کے وارث بن جائے. یعنی میری اور آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اس کے باوجود میں آپ کا وارث بنتا ہوں. یہ بھی 2 شاہدوں کے ذریعے ثابت ہوتا ہے. یہ ولا کیا ہوتی ہے؟ ولا کی 3 قسمیں ہیں: ولاء امامت، ولاء زمان جریرہ، ولاء عتق. ولاء امامت یہ ہے کہ جو بندہ مر جائے اس کا کوئی بھی وارث نہیں تو اس کا وارث امام بنے گا. ٹھیک ہے. ضامن جریرہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم 2 آپس میں ایگریمنٹ کرتے ہیں، میں نے کوئی نقصان کیا تو آپ اپنی جیب سے بھریں گے، آپ نے کوئی نقصان کیا تو میں اپنی جیب سے بھروں گا، لیکن کل اگر مر گیا تو میرے وارث آپ ہوں گے، آپ مر گئے تو میں آپ کا وارث بنوں گا. ولاء عتق یہ ہے کہ آپ نے کسی بندے کو آزاد کیا، اس نے نہ کوئی شادی کی نہ کوئی رشتہ دار ہے، اور وہ کل مر گیا تو اس کے میراث کے مالک آپ معتق جس نے آزاد کیا وہ ہوگا. وہ تعدیل اور کسی کے عدالت بھی 2 شاہدوں کے ذریعے ثابت ہوتی ہے. والجرح کسی کی عدالت ختم بھی 2 شاہدوں کے ذریعے ہوتی ہے. والعفو عن القصاص. ٹھیک ہے. اور جو ہے کیا ہے جناب فرماتے ہیں کہ آپ کے والد کو کسی نے قتل کیا تھا، اب وہ بندہ قاتل کہتے کہ مجھے تو انہوں نے معاف کر دیا تھا، تو 2 شاہد لے آئے گا تو ثابت ہو جائے گا. طلاق بھی اسی طریقے سے 2 شاہدوں کے ذریعے ثابت ہوتی ہے. والخلع بھی طلاق کی قسم ہے، لیکن اس میں بیوی پیسے بھرتی ہے اس لیے اس کو الگ ذکر کیا ہے. وَإِن تَضَمَّنَ الْمَالَ اگرچہ اس خلع میں مال بھی ہوتا ہے، لیکن لیس نفس حقیقت المال، لیکن اصل مقصد مال نہیں ہوتا، اصل مقصد زوجیت ختم کرنا، تو زوجیت ختم کرنا کوئی مال نہیں ہے. اچھا. وکالت بھی 2 مردوں کے ذریعے ثابت ہوتی ہے. وصیت الیہ آپ کی طرف، وصیت الی شخص کسی نے وصیت کی ہے، آپ کہتے ہیں میں اس کا وصی ہوں، وہ بھی 2 شاہدوں کے ذریعے ثابت ہوتی ہے. احترز بہی اس الیہ کا لفظ کہہ کر مصنف نے احتراز کیا ہے ان الوصیت لہو بمال، جو آپ کے حق میں وصیت کی جاتی ہے کہ فلاں میت میرے لیے کار دے کر گیا تھا. ٹھیک ہے. فإنہ من القسم الثالث جہاں پر آپ کا مال ہو وہ تیسرے قسم میں آئے گا، وہ دوسرے قسم میں نہیں آئے گا. والنسب والحلال. اچھا آپ کہتے ہیں کہ میں سید ہوں، 2 آدمی گواہی دیتے ہیں، ہم مان لیں گے. آج پہلی کا چاند نظر آ گیا، 2 بندے گواہی دے ہم مان لیں گے. وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّ الْهِلَالَ مِنْ حَقِّ الْآدَمِي. کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاند بھی انسانوں کے حقوق میں سے، حقوق خدا میں سے نہیں ہے. فَيَثْبُتُ فِيهِ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ كَمَا سَيَأْتِي. حقوق آدمی کی ایک اور بھی خصوصیت ہے کہ گواہی پر بھی گواہی دی جا سکتی ہے. یعنی 2 بندے کہتے ہیں کہ بھائی چاند کو ہم نے دیکھا ہے، ان کی گواہی آپ نے سنی، اب آگے جا کے آپ بھی چاند کے گواہ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. وَمِنْهَا اور ان حقوق میں سے ایک قسم کون سی ہے جناب؟ مَا يَثْبُتُ بِرَجُلَيْن جو 2 مردوں کے ذریعے ثابت ہوتی ہے. وَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْن اور جو ہے کیا ہے جناب ایک مرد 2 عورتوں سے ثابت ہوتی ہے. وَشَاهِدٍ وَيَمِين شاہد اور قسم کے ذریعے ثابت ہوتی ہے. وَكُلُّ مَا كَانَ مَالًا یہ ہر وہ حق ہے جو کیا ہو مال ہو. اول غرض منہ المال یا ڈائریکٹ پیسہ نہیں ہے لیکن انڈائریکٹ اس سے وہی پھر پیسہ ہی مقصود ہوتا ہے. جیسے بھائی ناصر کی طرف ہشام کا قرض ہے تو ہم نے لفظوں میں تو کوئی پیسوں کی بات نہیں کی لیکن قرض کا مطلب کیا؟ پیسے. مطلب پیسے. ٹھیک. اثابتت ٹھیک ہے جناب من غیر ان تدخل فی اسم الدین کہتے ہیں کہ وہ اموال جو کہ ثابت ہیں. ٹھیک ہے. کیسے؟ میرے سامنے آپ نے ان کو پیسے دیے، قرض کا عنوان بھی نہیں تھا، یا انہوں نے آپ کے پیسے اٹھائے، چوری نہیں کیا، آپ کے سامنے اٹھائے ہیں، تو یہ دین میں شامل نہیں ہے لیکن مال میں شامل ہیں. والجنایہ ٹھیک ہے. جنایت بھائی اس نے اس کی انگلی کاٹی ہے، ٹھیک، تو انگلی کاٹنا تو پیسے نہیں ہے لیکن دیت میں جائیں گے تو پھر پیسہ ہو جائے گا. الموجبت للدیہ کا قتل الخطأ
جیسے خطأً کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، والعمد یا کسی نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے، لیکن المشتمل علی التغریر بنفس، ٹھیک ہے بھائی، المشتمل وہ عمد مشتمل علی التغریر کہ اگر قصاص کیا جائے اس بندے کا تو ممکن ہے یہ مر جائے، ٹھیک ہے، کیسے؟ کل ہاشمت، مثلا ہڈی کا زخم، وہ بھی ہر ہڈی نہیں، سر کی ہڈی، آپ نے کسی کو ڈنڈا مارا، اس کے سر کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب آپ کا قصاص کریں گے ہڈی کا، تو یہ تو ہمیں اندازہ نہیں ہے، ممکن ہے یہ ہڈی کا زخم آپ کو مار دے، ٹھیک ہے۔ والمنقلہ، منقلہ بھی سر کے ہڈیوں کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ہاشمہ کا مطلب یہ تھا کہ سر کی ہڈی ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، اور منقلہ اگر آپ اس کو جو ہے کیا ہے منقلہ کر کے پڑھ، یعنی سر کی ہڈی جا بجا ہو جائے، ادھر ادھر ہو جائے۔ وَمَن لَا قَوَدَ فِيهِ، یا وہ چیزیں بھی ثابت ہوتی ہیں جس میں کوئی قصاص نہیں، قود بے معنی قصاص، کیسے؟ کہ قتل الوالد ولدہ، اگر باپ اپنے بیٹے کو قتل کرے تو اس قتل کے بدلے میں باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ والمسلم الکافر، مسلمان کافر کو قتل کرے تو وہاں پر مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ والحر العبد، اگر آزاد عبد کو قتل کرے تو آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ وقد تقدم فی باب شاہد والیمین، اور یہ چیزیں کافی تو گزر چکی، کہاں پر؟ جہاں پر ہم نے شاہد اور یمین کی بحث کی تھی۔ وَلَمْ يَذْكُرْ ثُبُوتَ ذَلِكَ بِامْرَأَتَيْن، مصنف نے ذکر نہیں کیا کہ یہ چیزیں ثابت ہوں گی کہ اگر دو عورتیں گواہی دیں مع الیمین، قسم کے ساتھ، مع انہ، در حالی کی شان یہ ہے، یا مع ان المصنف قوّا فی الدروس، مصنف صاحب نے کتاب دروس میں تقویت دی ہے کس کی؟ ثبوتہ، کہ یہ جتنے بھی تیسرے قسم والی چیزیں ہیں ثابت ہوں گی بہما، دو عورتوں کے ذریعے، کیوں؟ لے روایت، بھائی روایت اس میں موجود ہے، ایک بات۔ دوسری دلیل، وہ مساواتہما للرجل، یہ دو عورتیں ایک مرد کے برابر ہیں، کب؟ حالت انضمامہما، جب یہ دو عورتوں کو ہم ملاتے الیہ اس مرد کے ساتھ، کس میں؟ فی ثبوتہ ہی بہما، کہ بھائی یہ تیسرے قسم کے حقوق ثابت ہوں گے بہما، ان دو عورتوں کے ذریعے، من غیر یمین، پھر قسم کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی اگر ایک مرد گواہی دے اور دو عورتیں گواہی دیں تو یہ چیزیں سب ثابت ہو جائیں گی۔ وَبَقِيَ مِنَ الْأَحْكَامِ أُمُورٌ إِنشَاءَ اللَّهُ فَرْدًا۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔